السلام علیکم. آج ہمارا ایک موٹیویشنل اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہماری نیچرل ریگولر لائف سے جڑا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں غلطیاں انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے, کوئی بھی بزنس کرتا ہے یا کسی بھی قسم کا ورک کرتا ہے تو اس سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سی جگہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, پروفیشنل لیول پہ, نان پروفیشنل لیول پہ. ایک لے مین ہے یا کوئی فار ایگزامپل کے طور پر کوئی کم پڑھا لکھا ہے, کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے, لوگ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کوئی غلطی ہو جاتی ہے ایکسیپٹ نہیں کرنا ہوتا, نہیں میں نے تو کی نہیں ہے, بٹ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی جب وہ یہ یعنی وہ یہ قبول ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ بھائی ہم نے غلطی کی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ امپرومنٹ آتی ہی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق کیسے سیکھیں گے. یہ میں نے اس کے اوپر کچھ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں, اور ہاؤ ٹو لرن فرام مسٹیکس. ہم اپنے کس طریقے سے اپنی مسٹیکس کو کور کریں گے. دیکھیں لرننگ فرام مسٹیکس کے 4 مین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکنالج the mistakes. نمبر 2 find the cause, extract the lesson, apply and improve. ایکنالج کا مطلب ہوتا ہے کہ قبول کریں. سب سے دیکھیں سب سے مین بات کیا ہوتی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل کے طور پر آپ سے ایک چیز ہو گئی, ٹھیک ہے نا, آپ سے غلطی ہو گئی, ایک چیز غلط ہو گئی, کمپنی نے آپ کو کہا کہ بھائی, تو آپ اس کو قبول کریں, ہاں ٹھیک ہے غلطی ہوئی. جب آپ یہ قبول کریں گے نا تو پھر آگے کی طرف بڑھیں گے. پہلا جو ریزن ہے وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں, کیا میرے سے یہ فالٹ ہوا ہے. اب اس فالٹ کے لیے فائنڈ دا کاز. دیکھیں سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے, کاز. کاز کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی کیوں ہوا یہ, دیکھیں نا کیا وجہ تھی کہ یہ غلطی, یہ ایک پوائنٹ جو کہ ہمارا ایرر آیا وہ کیوں آیا. بعض اوقات دیکھیں آئی ٹی وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیٹ ورکنگ میں ایرر آتا ہے, کوئی سرور پہ ایرر آتا ہے, جس کے نتیجے میں کافی نقصان ہو جاتا ہے. اب نقصان تو ہو گیا, دیکھیں نا کمپنی کا نقصان تو ہو گیا, لیکن اب اس کو فائنڈ آؤٹ بھی تو کرنا ہے نا کس وجہ سے ہوا. سرور اگر ہیک ہوا یا سرور کا فار ایگزامپل ہارڈ ڈسک کرپٹ ہوئی تو ہم نے اس کے لیے کیا بیک اپ رکھا ہوا تھا. ایک مثال دے رہا ہوں میں, یہ خالی مثال اس کے لیے نہیں, ہر جگہ لاگو ہوتی ہے. کوئی ایسا پرابلم سرور میں آیا تو ہم نے اس کے لیے پریکاشنری اقدامات کیے نہیں کیے, یا ہمیں اس کا آئیڈیا تھا نہیں تھا. یہ تمام چیزیں ہم کیا کاز میں ملیں گے نا, فائنڈ دا کاز. نمبر 3 ایکسٹریکٹ دا لیسن. ہم نے اس سے کیا حاصل کیا. دیکھیں فائنڈ دا کاز میں ہم کیا لکھ رہے ہیں, ایویلیٹنگ روٹ کاز آف دا مسٹیک. روٹ کاز ہم دیکھیں گے, کیا دیکھیں گے, روٹ کاز. روٹ کاز کیا ہوتا ہے, یعنی کس وجہ سے جڑ پہ پہنچنا ہے اصل میں, کہ بھئی یہ غلطی کیسے ہوئی, کیوں ہوئی. لیکن آج تو ہو گئی غلطی, آج کی تو بات ہی نہیں کر رہے, لیکن آئندہ نہ ہو, فیوچر میں کبھی مسٹیکس نہ ہو, کیونکہ یہ مسٹیکس ہی تو ہوتی ہیں جو آگے ہمیں نقصان دے سکتی ہیں. تو پہلے سلائیڈ میں ہم نے جو لکھنا ہے ایکسپٹ یور مسٹیک, ریورس والی کی بات کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی مسٹیکس کی, اور ریورس کا مطلب آؤٹ کم کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے غلطیوں کو سدھارنے کی طرف جانا چاہیے. پھر ہم نے کاز دیکھا, بھائی کاز میں کیا ہے کہ بھائی کن حالات کی وجہ سے مسٹیکس ٹرن ہوئی, کیا لوپ ہولز تھے. ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ فلاس تو ہوں گے نا. جیسے میں نے آئی ٹی کی مثال دی آپ کو, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرور انوائرمنٹ ہوتا ہے, نیٹ ورکنگ انوائرمنٹ ہوتے ہیں, تو اس میں ڈیٹا میں بھی کبھی کرپشن کا ڈیٹا بھی کرپٹ ہو جاتا ہے, یا کبھی کوئی فائلز کرپٹ ہو جاتی ہیں. اب اس کے لیے جو اینٹی ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, جو آئی ٹی ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, جو سرور کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ یہ سارے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ڈیٹا بیس کو سیف کس طرح کرنا ہے, ڈیٹا بیس کو بچانا کیسے. کوئی اینٹی وائرس ایسا انسٹال کر کے رکھنا ہے, اگر ونڈوز اڑ جائے تو کیا کرنا ہے, اگر سرور میں کوئی کریش آ جائے تو سرور کا پی سی خراب ہو جائے تو کیا کرنا ہے. ان تمام چیزیں وہ ذہن میں بناتے ہیں. اچھا تھرڈ جو ہمارا پوائنٹ تھا فائنڈ دا کاز کے بعد, وہ تھا ڈرائیو دا لیسن. ہم نے کیا سبق سیکھا. دیکھیں غلطیاں انسان کو سکھاتی ہیں, اور وہ انسان ہی نہیں ہے جو غلطیاں نہیں کرے. غلطیاں انسان کو سکھاتی ہیں, لیکن وہ سکھانے کے بعد ہمیں ان غلطیوں کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا, ہمیں مسٹیک اوائڈ کرنی ہے فیوچر کے اندر. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے فلاس کہاں ہیں, کہاں غلطیاں ہوئی ہیں, کن پوائنٹس کی وجہ سے یہ مسٹیکس ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. اب جیسے میں نے آپ کو سرور کی ایک مثال دے کے چلا آئی ٹی کے اندر, اب ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی جب ہو گیا نا, تو ہمیں اس مسئلے کو لوپ ہول کو ختم کرنا ہے. ہمیں اگر اس کو بیک اپ کے لیے کوئی اسٹوریج ڈیوائسز چاہیے تو ہمیں وہ لینی پڑیں گی, یا اگر ہمیں کوئی فار ایگزامپل سرور کا بیک اپ رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے بھائی. یا اگر فار ایگزامپل ڈیٹا کسی وجہ سے ڈیٹا کرپٹ ہو رہا ہے, یا ڈیٹا کوئی فائل بار بار ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے, اور کیا ہمارا سرور بیک اپ صحیح کر لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اس طرح کی ایک میں نے مثال دی ہے, ریٹرائیو اینڈ امپلیمنٹ. اور آخر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پلان کرنا چاہیے ون اور مور سولوشنز کا. ہمیشہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, مسٹیکس کو کور کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں لوپ ہولز ہوتے ہیں نا, وہاں کے آلٹرنیٹ سولوشنز رکھیں. ایک سولوشن نہیں, 2-3 سولوشن, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. اگر آپ آئی ٹی کی مثال لیں گے تو دنیا ٹیکنالوجی میں کبھی بھی کوئی بھی فائلز وغیرہ کے مسئلے ہو جاتے ہیں, کرپٹ ہو جاتی ہے, گاربیج آ جاتا ہے,
टेम्परेरी फाइल्स की वजह से मसला आ जाता है, वायरसेस के अटैक होते हैं, हैकिंग का डर होते हैं, सर्वर की हार्ड डिस्क करप्ट हो सकती है, रैम के मसले आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप पूरा डेटाबेस हैंडल कर रहे होते हो, जब आप पूरा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हो, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इंकर्ड होती हैं। तो अब आप बताइए कि अगर आपने डिफरेंट ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं रखे होंगे, अगर आपने डिफरेंट प्रोसीजर्स नहीं अडॉप्ट करें अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और आईटी का डिपार्टमेंट अगर आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ और अगर सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाया सिस्टम को और आपके अपना वर्क हैंडल को, तो फिर आपकी जो कंपनी है जितनी भी अच्छी वो हो ऑर्गेनाइजर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकती। तो मैं इस दफा फिर सबको, ओवरऑल प्रोफेशनल्स हो नॉन प्रोफेशनल, सबको ये बात करना चाहूंगा कि मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें और उनके लूपहोल्स को रेक्टिफाई करें। वो लूपहोल्स को फाइंड आउट करें और रेक्टिफाई करेंगे, इस प्रॉब्लम को आइंदा फ्यूचर में मसला ना हो। तो इंशाल्लाह इस किस्म की वीडियोस हम मजीद अपडेट करते रहेंगे आपके पास। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।